السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب لوگوں پر ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا، ہمارے 20 سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب، کیا دنیا نبی کے صدقے طفیل میں بنی ہے یا نہ بنی، وہ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ آج دوسری ویڈیو بن رہی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کے صدقے طفیل میں مانگنا، دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے صدقے میں تو قبول فرما لے، یا کسی ولی اللہ کی واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، کیا نبی کے صدقے طفیل میں ہم مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے ہیں، آج ہم قرآن سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلا جو دلیل ہے وہ ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ پھر دوسری دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 یعنی 186، اور سورہ اعراف آیت نمبر 23، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں آیت نمبر 60، اور سورہ فرقان آیت نمبر 77 یعنی کہ 77۔ تو ہم ایک ایک کر کے قرآن سے دلیل لیتے ہیں، کیا نبی کے صدقے طفیل میں مانگنا، یعنی نبی کے صدقے طفیل میں دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ چلیے آئیے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ شاید ہم نے اس آیت پہ کبھی غور نہیں کیا ہے، بس ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر، اس کے ترجمے پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ 5 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا بنا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں بول رہے ہیں، لیکن جیسی نماز سے باہر آتے ہیں پھر ہم نبی کا صدقہ، اس کا صدقہ، اس کا صدقہ، سب کے طفیل میں ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آیت ہم کو کہتی ہے کہ اللہ ہم منہ سے بول رہے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ کو ہوش ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کیا بول رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، نہ نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ کسی ولی اللہ سے۔ وہ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ، یا کہنے کو کہتا ہم سے کہ یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا بہت بڑا فرق ہے، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس ہی اور بھی کے فرق کو سمجھیں اور ہم شرک سے بچیں۔ تو یہ پہلی آیت ہو گئی، پہلی دلیل۔ اب دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، 186 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی آ جاتی ہے 186۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، جبکہ پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی ان کے دل کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، جس کو عربی میں نازل کرنا بھی کہتے ہیں۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کو کہہ دو، بتا دو، جب بھی وہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہوں، میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پکارنے کو بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بولنے کو بول رہا ہے، ہمارے بندوں کو، یعنی کہ ان کے امتی کو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اور اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہا ہے کہ ڈائریکٹ آپ ہم سے مانگیے، تو پھر یہ ہم کہاں سے لاتے ہیں کہ ہمیں نبی کا صدقہ طفیل یا نبی کے نام سے جب ہم مانگیں گے تو ہی ہم کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس آیت کے مطابق عمل کریں،
اور دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب آپ خود سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے صدقہ طفیل لگاتے تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے تو وہ کس سے صدقہ طفیل لگاتے تھے؟ وہ سیدھے سیدھے اللہ سے مانگتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سیدھے سیدھے مانگ رہے ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اللہ سے سیدھے سیدھے مانگنے میں؟ ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں اور اپنے امتی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدھے سیدھے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ بس سیدھا مانگنا ہے، تو ہم ٹیڑھے میڑھے راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مانگنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ یہ نیک رستہ پائے۔ یعنی کہ جو ڈائریکٹ سیدھا اللہ سے مانگے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سیدھے رستے پر ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو ٹیڑھے میڑھے رستے سے مانگنا چاہے گا، چاہے وہ نبی کے نام سے مانگے، ولی کے نام سے مانگے، یا کسی اور کا واسطہ طفیل وسیلہ لگائے، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح ادھر پہ یہ بات کرنے کا، نصیحت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبی نے جیسا کہ ہم کو ویسے ہی کرنا ہے، تو دعا مانگنے میں نبی کا طریقہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر، نبی کے اندر بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہارے لیے نبی کے پاس بہترین نمونہ ہے۔ تو جب نبی کا طریقہ جب ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم اس کا، اس کا، کسی اور کا طریقہ کیوں لیں گے؟ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے پوجنی ہے سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں۔ جب ہم نے یہ جب کلمہ پڑھا ہے تو ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں گے؟ ہم تو رسول اللہ کی بات مانیں گے۔ تو رسول اللہ جب قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو ہماری یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کوئی صدقہ طفیل نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسری دلیل پہ۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ ابھی آ جاتی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے غلطی ہو گئی تو ان لوگوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کری، وہ بھی جنت میں، ادھر پہ بھی کوئی صدقہ طفیل وسیلہ نہیں لگایا۔ کیا ہے؟ اور یہ بہت مشہور آیت ہے اور بہت مشہور دعا بھی ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی دونوں عرض کرنے لگے، کون؟ ہمارے باپ اور ہماری ماں، آدم علیہ السلام اور ماں حوا، دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان دونوں نے دعا کی۔ تو جب ہمارے ماں باپ نے ڈائریکٹ دعا کی تو ہم کیوں نہیں ہمارے ماں باپ کا اسوہ یا ہمارے ماں باپ کا ایگزامپل کیوں نہیں لیں گے؟ ہم ہمارے ماں باپ کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلیں گے؟ ویسے تو ہم بولتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہمارے ماں باپ نے جو ہم کو بتایا ہم وہی کریں گے۔ تو جن کے ذریعے سے ہماری نسلیں چلی ہیں تو ان کی بات ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہے نا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کریے گا۔ کسی کے اوپر تھوپنا نہیں ہے، کسی کو زبردستی کرنا نہیں ہے، کیونکہ دین میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ دین میں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ گمراہی اور ہدایت دونوں واضح ہو چکی ہے، اب انسان کے اوپر ہے وہ کیا لینا چاہتا ہے۔ باقی کی دلیلیں ہم دوسری ویڈیو میں کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔